پہلے میں تھوڑے سے آپ کو بتاؤں گی کہ ہم مسئلے کہاں اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گول ہی نہیں سیٹ کیا ہوتا. جب بھی ہم مشکلات میں ہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں تو پوچھا جائے کہ واٹس یور گول، کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو. کبھی ہم ایک بات بولتے ہیں، کبھی دوسری بات بولتے ہیں، کلیئرٹی نہیں ہوتی ہمارے لیے. دوسرا یہ کہ اپنی اویئرنیس نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں میری خیر ہے، اور میں بہت آفن یہ جملہ بولتی ہوں، اگر کسی نے کہہ دیا میری خیر ہے تو پھر دوسروں کی خیر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دونوں سٹیپس کو چھوڑ دیں گے. آپ نہ سیلف اویئرنیس کریں گے، نہ سیلف ریگولیشن کریں گے، نہ آپ دوسرے کے جذبات کو سمجھیں گے، ریکگنائز کریں گے. آپ سیدھا جائیں گے ریلیشن شپ پہ، لاسٹ سٹیپ پہ جائیں گے. تو وہاں پر تو آپ کے اندر کے ہی جو طوفان ہیں وہاں پہ تباہی مچا دیں گے. شارٹ سرکٹنگ شروع ہو جائے گی، جھٹکے لوگوں کو لگنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اندر سے بے چین ہیں، اندر سے آپ سیٹلڈ نہیں ہیں. So that is going to become a big problem for your own self. وہ آپ سے چیزیں مینج نہیں ہوں گی. تو it is very important کہ پہلے سٹیپ سے ہی ہم کام صحیح شروع کریں. اور یہاں سے آپ ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں. ایک کامن ایگزامپل گھر کے لیتے ہیں. جی آپ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ میں چیلنج ہے. آپ نے گول سیٹ کیا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ مس بیہیویئر نہیں دینا. یہ میرا گول ہے. مجھے بہت اختلافات ہیں. I think at a different level and they think with a totally different paradigm. That's okay. لیکن میرا گول ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، آواز نہیں اٹھانی، ان پہ زور سے دروازہ نہیں مارنا، not banging door on their face. ان کو اس طرح کی باتیں نہیں سنانی، I hate you, you are the worst parent. یہ میں نے گول سیٹ کر لیا. یہ میرا گول ہے. اچھا اب سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ وہ کون کون سی باتیں ہیں جس میں میرا اور میرے پیرنٹس کا کانفلکٹ ہے، اس کی چیک لسٹ بنائیں پوری. کیا کیا میرے کانفلکٹس ہیں، کیا کیا مجھے چیلنجز ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. ٹھیک، پھر ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں. ان میں سے کون سی ایسی باتیں ہیں جس میں مجھے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے. لائک کبھی کبھی کوئی ینگسٹر ایسے کہتا ہے کہ I don't care, I'm just living there for another 2 years and once I'm done with my degree, I'm going to move out. I cannot stand my parents. کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے بھی کئی دفعہ زیادتی ہو جاتی ہے. تو میں نے بس جب نوکری شروع کرنی ہے نا، بس وہ پھر میری زندگی ہے، میں نے ان سے نہیں زیادہ ملنا، میں نے ان سے دور رہنا ہے. تو میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ نے نا سیلف اویئرنیس اور سیلف ریگولیشن کے بغیر یہ فیصلہ کیا اور آپ نے اسکیپ کے طور پہ یہ فیصلہ کیا، تو آپ کیونکہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں گے، جب آپ موو آؤٹ بھی کر جائیں گے، پیرنٹس تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں. ہم اتنا کچھ ان کو کہتے ہیں، وہ پھر بھی ہمارا خیال رکھتے رہتے ہیں، ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں، ہمیں کھانا پینا بھی دیتے ہیں. اسی لیے تو ہم ذرا اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وہ ان کی محبت ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں. لیکن یہی جو آپ کی نان ریگولیشن اینڈ نان اویئرنیس آف دا سیلف ہے نا، جب آپ باہر نکلیں گے اور اپنے اون پہ ہوں گے، یہ آپ کو دوسرے ریلیشن شپس میں بھی پریشان کرنا شروع کر دے گی. آپ وہاں پر بھی سفرنگ میں چلے جائیں گے. سو مائی ریکمینڈیشن ٹو ایوری ون یوزلی از کہ ابھی اماں ابا کے ساتھ ہیں نا جو برداشت بھی کر رہے ہیں، جو اسپیس بھی دے دیتے ہیں. اتنی ہم نے ان سے لڑائی کی، اتنی لڑائی کی، اور اس کے بعد جا کر چاہے جملہ بول دیا سوری، یا یہ کہ ویسے اپنا بیہیویئر 2-4 دنوں کے لیے ٹھیک کر لیا کیونکہ وہ پیسے چاہیے تھے، تو اماں ابا پھر اسی طرح محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح پیزے برگر کے لیے پیسے دے دیتے ہیں، گاڑی کی چابی پکڑا دیتے ہیں، کپڑے لے آتے ہیں. وہ ہیلپ لیس ہے اپنی محبت میں. تو وہاں پہ آپ کے لیے پریکٹس کرنا اس طرح آسان ہے. تو اب آپ نے کیا کہ سیلف اویئرنیس، کہ مجھے کیا باتیں بری لگتی ہیں امی کی، ابو کی، کن باتوں پہ مجھے غصہ آتا ہے. اب آپ نے اس کے بعد سوچنا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے. جیسے کیا ہے ٹپیکلی آپ تھکے ہوئے جاتے ہیں کالج سے،
تو امی بہت ایکسائٹیڈ پوچھتی ہیں دن کیسا گزرا، اور ہمیں اندر سے اتنا غصہ آتا ہے کیوں انہوں نے روز پوچھنا ہے دن کیسا گزرا، کیا پرابلم ہے ان کی؟ کیونکہ اگر میں نے ان کو 2 باتیں بتائیں تو انہوں نے فوراً پوچھنا ہے تم اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ تو نہیں تھی، تم نے اس سے بات تو نہیں کی، تمہارے دوست کیسے ہیں، تم پڑھائی سے ہی کر رہے ہو، تم نے یہ کیا کہ نہیں کیا، تم سے مجھے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، تمہارے کالج سے کوئی شکایت نہ آ جائے. یعنی انہوں نے اپنی ساری اپریہینشنز مجھ پہ ڈمپ کرنی ہے. تو سیلف اویئرنیس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امی ابو کے اس سوال پہ غصہ آنا ہے. سیلف ریگولیشن ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو پہلے سے بتاتے ہیں اگر میں ایک اچھا سا پولائٹ آنسر دے دوں وچ ول سیٹسفائی مائی پیرنٹ تو ہمارا ریلیشن شپ، وہ جو گول تھا بدتمیزی نہ کرنے کا، وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ریلیشن شپ اچھا ہو جائے گا. تو آپ کہتے ہیں ہاں امی آج الحمدللہ اچھا دن تھا، کوئی ایک چھوٹی سی بات شیئر کر لیتے ہیں، آج آپ کو پتہ ہے فلاں کلاس میں ٹیچر نے یہ بات کی. کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیل یو ہاؤ مائی ڈے واز بٹ آئی ایم لائک سو ٹائرڈ، تو آئی ول ٹیل یو ٹمارو. میں ویکینڈ پہ بیٹھ کے آپ کو آرام سے بتاؤں گی. 2 باتیں شیئر کر لی، ایک بات شیئر کر لی، اس سے پیرنٹس کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لیا، آپ کو رزلٹ اچھا مل گیا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی میں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا گول ایک سیٹ کر کے زندگی گزارنا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں، لیکن مائی فادر ہیز اینگر ایشو. جب وہ ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں، وہ اتنا چیختے ہیں سمجھ نہیں آتی اس وقت کیا کریں. اور مجھے امی پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، وہ چپ کر کے کھڑی ہوتی ہیں، کچھ نہیں کہتی. I can't stand that behavior. ایسی سچویشن میں گول وہی ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ مس بیہیویئر نہیں کرنا، پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، پیرنٹس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. تو اب کیا ہوگا؟ سیلف اویئرنیس یہ ہے کہ جیسے ہی آئی لک ایٹ مائی فادر اور مجھے ان کی غصے والی شکل نظر آتی ہے تو میری بھوک مر جاتی ہے، پھر میں نے کھانا نہیں کھانا ہوتا، پھر میں کمرے میں کھانا لے جاتی ہوں. لڑکے ہیں تو گھر سے باہر رہنا شروع کر دیتے ہیں، دیر سے آتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیں گھر کی ایسی پریشانی میں. کچھ لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں میں نے شادی ہی نہیں کرنی. کچھ لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ میں نے اگر میرے سامنے کسی نے کہا تو میں نے منہ توڑ جواب دینا ہے. نہیں، ریگولیٹ کریں. ریگولیشن کیا ہے؟ پہلے جو بھی کرنٹ سچویشن ہے نا اس کو ڈیل کرنا ہے. اور اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ مثلا جب آپ کسی ٹاکسک یا ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو اپنی سیلف کیئر پہ بہت کام کرنا ہے. اپنا کھانا پینا، اپنی صحت، اپنی واک، اپنی اسٹریس مینجمنٹ، اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھانا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اور اپنے آپ کو ہیلدی کرنا ہے. بیکاز یو ہیو ٹو سروائیو اے ڈیفیکلٹ سینیریو. آپ دیکھیں ایک انسان جو سوئمنگ صحیح طرح نہیں سیکھتا اور ڈیپ واٹر میں جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، یا ڈیپ واٹر کے قریب رہتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. لیکن ایک انسان جس کو پتا ہے کہ یا تو مجھے ڈیپ واٹر سوئمنگ کرنی ہے یا گہرے پانی میں جانے کے چانسز ہیں میں اس کے قریب ہوں، تو وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، تو اس کی وہ جو ڈیپ واٹر سوئمنگ ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں سارا؟ تو اس طرح آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا سیکھتے ہیں. گوگل کر لیں، پڑھ لیں کہ اف اے پیرنٹ از اینگری اور اینگر آؤٹ برسٹ بہت زیادہ ہیں، ایسے پرابلمز ہیں، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ واٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو؟ آپ کو وہاں پہ اتنے سولوشن ملیں گے اینڈ یو ریگولیٹ یور سیلف تھرو دوز سولوشنز. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ونس وی ہیو ریگولیٹڈ آور سیلف، یعنی اس کی بہت ساری اور ایگزامپلز ہیں جس کو آپ لا کے سوچ سکتے ہیں اس کام میں کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، اس کام میں کون سا اسکل آئے گا جس سے میں نے سیکھنا ہے. اور الٹیمیٹلی یو ریکگنائز ادرس. ہم کسی دوسرے انسان کو چینج نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں، دوسرے انسان کو پہچان لیں. پیٹرنز پہچانا کریں. پتہ ہے کیا، میں نے نا اس سے بات کی نا، پتہ ہے اس نے پھر بدتمیزی کی، پھر پتہ ہے میں نے اگلے دن بات کی اس نے پھر ایسے ہی بولا، پھر پتہ ہے میں نے اس سے اپنے نوٹ شیئر کیا اس نے پھر یہی کام کیا. تو پرابلم از ناٹ ود دا ادر پرسن، پرابلم از یو آر ناٹ ریکگنائزنگ. وین یو ریکگنائز تو پھر آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے سارے کام کرتے ہیں.
آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ مجھے کس کے ساتھ کس بیہیویئر کے ساتھ رہنا ہے. شادی ہوتی ہے تو لڑکیاں اکثر کہتی ہیں میری ساس جو ہے نا بڑی اسٹرکٹ ہے, تو ریکگنائز کر لیں اسٹرکٹ ہے. اب آپ کو درمیان میں سے راستہ نکالنا آنا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب میں نے اسے ڈیل کرنا ہے تو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, کس طرح ان سے بات کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹیچر ایک اسٹرکٹ ہے, ریکگنائز کر لیں, بجائے اس کے کہ ان سے بدتمیزی کریں. آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ان سے اس طریقے سے رہیں گے جیسے, یعنی کہ آپ کو پتا ہے وہ ایسے اسٹرکٹ ٹیچر ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک باؤنڈری سیٹ کر دیں کہ میں نے اس سے بیونڈ نہیں جانا. سو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو پہچاننا چاہیے, دوسروں کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنا چاہیے. جیسے آپ ابھی کہیں ڈیوٹیز کر رہے ہیں, آپ کے کوئی رجسٹرار ہیں, سینئر ہیں, اور جس بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں ہیں, اور ان کی پرسنالٹی بڑی اسٹف ہے, ڈیفیکلٹ ہے, تو آپ ریکگنائز کر لیں کہ وہ کس کس چیز پہ ناراض ہوتے ہیں. کون سا, اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں کروایا, پیشنٹ کا کام نہیں کیا, کوئی آپ نے نوٹس ڈالنے تھے اس میں کوئی گڑبڑ کی, یا اس ٹائم پہ آپ نے یہ چیز ان کو رپورٹ نہیں کی تو انہوں نے ناراض ہو جانا ہے. جسٹ میک شیور کہ آپ وہ کام کر کے رکھیں. ٹھیک ہے, شادی کے بعد بھی ہسبینڈ وائف میں جو جھگڑا ہوتا ہے, اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے کو وہ کرنا چاہیے جو میں چاہتی ہوں یا میں چاہتا ہوں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ریکگنائز کریں کہ کون سی چیزیں دوسرے کے لیے ڈیل بریکر ہیں, اور ہم اس کام کو پہلے سے مینج کر کے رکھیں, اور اسی سے ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ اپنی لائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویئر ایور دیر از اے ریلیشن شپ میس, وہ اسی لیے ہوگا کہ نہ گول سیٹ, نہ سیلف اویئرنیس, نہ سیلف ریگولیشن, نہ ریکگنائزنگ ادر پرسن. تو ریلیشن شپ کیسے بلڈ ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ہماری پرابلمز ایسے ہی رہتی ہیں. اس میں 3 ٹائم زونز کا بھی رول ہوتا ہے. پاسٹ وچ از ناٹ ان آور کنٹرول, جو ہونا تھا ہو گیا. پریزنٹ وچ از ٹوٹلی ان آور کنٹرول, لیکن اس میں جب ہم پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں یا تو ہم پچھلے دکھ منا رہے ہوتے ہیں یا ہم فیوچر کی انزائٹی لے رہے ہوتے ہیں. فیوچر از آلسو ناٹ ان آور کنٹرول. تو بار بار اپنے آپ کو مائنڈ فلی اس پریزنٹ مومنٹ میں لانا ہوتا ہے, اور بار بار اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ابھی جو کرنے کا کام ہے وہ میں نے درست کرنا ہے. سارا دن پچھلے غم نہیں منانے, سارا دن آگے کی انزائٹیز پہ نہیں میں نے جانا, اس سے مسئلے آپ کے بڑھیں گے. کچھ کوئک ٹپس میں آپ کو دینا چاہوں گی, ان کو آپ نے اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے. جیسے ڈیلی ریفلیکشن ہونی چاہیے. آپ نے ڈیلی سوچنا ہے کہ ویئر ایور مائی ایموشنز ٹوڈے, اینڈ میں نے کیسے ریفلیکٹ کیا, کن ایریاز پہ کام کیا. اپنے پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کریں, کہاں کہاں وہ جو میں نے پورا آپ کو ایک سائیکل بتایا ہے اس میں کون سا میرا ایلیمنٹ مس ہو گیا, کون سی چیز کو میں نہیں کر سکی. جیسے مجھے کبھی غصہ آ جائے کسی جگہ پہ تو میں فوراً سوچتی ہوں یہاں میں نے ریگولیٹ نہیں کیا اپنے آپ کو, آئی مسڈ آؤٹ سم پوائنٹس. اچھا کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ میں نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے. اپنے آپ سے پوچھا کریں وٹ ایم آئی فیلنگ ایٹ دا مومنٹ, وائی ایم آئی فیلنگ دس وے, اینڈ ہاؤ مائی فیلنگس آر انفلوئنسنگ مائی ایکشنز. ایکچولی بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فیلنگ لیس رہو, تمہارے جذبات امپورٹنٹ نہیں ہیں. تو یا تو ہم بالکل جذبات سے دور ہو جاتے ہیں یا ہم اوورلی ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. پاسٹ کو صرف لرننگ ایکسپیرینس لیں کہ پاسٹ میں میں نے کن کن جگہوں پہ کہاں کہاں غصہ کیا, یا پیسمسٹ رہی, یا میں نے یہ چیز صحیح طرح ہینڈل نہیں کی, اب کیا کرنا ہے مجھے. اور اپنی ٹریگرز کو ضرور سمجھیں. کچھ لوگوں کو دیکھ کے ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے, تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. کچھ ایونٹس پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پاسٹ میں ہماری کوئی ایسی میموری ہوتی ہے جو کرنٹ ٹائم میں کسی چیز سے کنیکٹ ہو جاتی ہے, تو اس پہ ہم ٹریگرڈ ہو جاتے ہیں اور ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ سچویشن اتنی بری نہیں تھی بٹ آئی ڈونٹ نو وائی آئی گاٹ سو اپسیٹ. تو ہمارے پاس ٹراماز ہوتے ہیں جن کی ہیلنگ نہیں ہوئی ہوتی. پھر یہ کہ اپنے رسپانسز کو پلان کیا کریں پہلے سے. جو ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ جب بھی آپ ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, جیسے میں نے بتایا نا, آپ گھر جاتے ہیں, گھر میں آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, یا کوئی اور رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو جب وہ لوگ آئیں یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے, پہلے سے پلان کریں کہ میں نے اچھی طرح ہی بات کرنی ہے. انہوں نے سڑا ہوا برا ہی جواب دینا ہے, کوئی بات نہیں. I need to recognize that, but I need to stick to my guns and listen to your own self. آپ کا انر ڈائلاگ کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ نیگیٹو انر ڈائلاگ کے ساتھ ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.
اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم یہ کیا کرتے تھے نا، نیگیٹو جملہ لکھا آئی کین ناٹ ڈو اٹ اور پھر نیچے لکھا آئی کین ڈو اٹ. تو اس طرح کی ایکسرسائز کیا کریں. اٹس اے ویری سمپل ایکسرسائز اینڈ اٹ ورکس. جو نیگیٹو جملے آتے ہیں وہ لکھیں اور پھر جہاں جہاں نیگیٹو جملہ ہے اس کو کاٹ کر اس کو پازیٹیو میں کرتے جائیں. سو پازیٹیو سیلف ٹاک لے کر آئیں. کچھ پری ریکویزٹس ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے کیا ہیں؟ آور اخلاص. Whatever we do it for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Like in Surah Nahl, verse number 97, Allah subhanahu wa ta'ala guides us. Man amila salihan min zakarin aw unsa. جو کوئی بھی عمل کرے گا صالح، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، تو ہم اس کو زندگی دیں گے، حیاتٌ طیبہ، بہترین زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو جزا دیں گے، ریوارڈ دیں گے بہت خوبصورت اس وجہ سے جو اس نے کام کیے. تو حیات طیبہ کس سے ملے گی؟ عمل صالح سے. اور عمل صالح کہاں سے بنتا ہے؟ جب آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے لیے one of the narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, wondrous is the affair of a believer, as there is good for him in every matter. This is not the case for anyone but a believer. If he experiences pleasure, he thanks Allah, and it is good for him. And if he experiences harm, he shows patience, and it is good for him. دونوں حالت میں جو ایک بندہ مومن ہے اس کا فائدہ ہے، یا وہ صبر کر رہا ہے یا وہ شکر کر رہا ہے. ڈیفیکلٹیز میں وہ صبر کر رہا ہے اور وہ بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا تو کرے گا. اور جب اس کو بینیفٹس مل رہے ہیں تو وہ شکر کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا تو آپ سے باہر نہیں ہوگا. And I'll finish off with a small story. There was a man who was feeling pain in the body. بہت درد تھی، اسے تکلیف تھی. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے یہی کمپلین کی، مجھے درد ہو رہا ہے بہت زیادہ پورے جسم میں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے آپ فنگر پوائنٹ کر کے بتائیں کہ کہاں کہاں درد ہے. تو وہ جہاں انگلی لگاتا تھا اپنے جسم پہ وہ کہتا تھا ادھر درد، ادھر درد، ادھر درد. ساری انویسٹیگیشنز ہوئیں، لیبز ہوئیں، ایکس ریز ہوئے، اور ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پہ سپلنٹ لگایا. سو یہ آج تھا ڈاکٹر کہ میرے تو سارے جسم میں درد ہے، آپ نے انگلی پہ کیوں لگایا؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ کی انگلی فریکچرڈ ہے، اور اس انگلی کو آپ جہاں بھی رکھتے ہیں آپ کو درد شروع ہو جاتی ہے. سو ہمارا بھی یہ حال ہے کہ مسئلہ ہماری ایموشنل انٹیلیجنس میں ہے، اور ہم بلیم کرتے ہیں قسمت، دین، اماں ابا، ہمارا ملک، ہمارا شہر، موسم، کالج، پڑھائی، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اگر ہم اپنی اس انگلی کو ٹھیک کر لیں، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں، تو ان سب سچویشنز میں رہتے ہوئے بھی وی کین گیٹ دا بیسٹ بینیفٹ. یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ جی جو میں نے پڑھایا ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ساری غلطی ہماری اور ملک بالکل ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ چیزوں کا آپ کو انالیسس کرنا پڑے گا. نمبر 1، اس میں آپ کی ٹون بہت بٹر ہے، اس میں آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی، اس کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر آیا ہے سامنے. تیسری بات یہ کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس کو بلیم کیا جائے، اپنی ذات کو بلیم کیا جائے یا ملک کو بلیم کیا جائے. تو کون کون سی ایریاز کو ٹھیک کرنا ہے؟ جب بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے نا، چاہے ہم اپنا کمپیریزن اپنے ملک سے کر رہے ہیں یا اپنا کمپیریزن کسی ریلیشن شپ میں کر رہے ہیں، کمپیریزن نہیں ہے، میں کہوں گی کہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کسی بھی سینیریو کو، اس میں بلیم نہ ڈھونڈا کریں، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. اس میں یہ دیکھا کریں کہ یہ کرنٹ سینیریو ہے، مثلا ملکی حالات خراب ہیں، لیکن میری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ کیا میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہا ہوں؟ اینڈ دیر آر 101 تھنگس جو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کر رہے. ہم ہر چیز میں کہتے ہیں جب ملک ٹھیک ہوگا، جب رولرز ٹھیک ہوں گے، جب میرے پاس پتہ نہیں یہ میری لمبی چیک لسٹ ہے وہ ساری آ جائے گی، تو تب میں نے وہ کام کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ملک تو جب بھی اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، ٹھیک ہوگا، لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا فرسٹریٹڈ رکھیں گے، اتنا فرسٹریٹڈ رکھیں گے
آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے انڈرسٹینڈ کریں 2 ٹرمز. ایک ہوتا ہے سرکل آف کنٹرول اور سرکل آف نو کنٹرول. تو ہم ہمیشہ اپنے سرکل آف کنٹرول میں رہیں. سرکل آف کنٹرول کیا ہے؟ ان اینی گیون سینیریو وٹ کین آئی ڈو. جو میں کر سکتی ہوں میں اسی کی اکاؤنٹیبل ہوں اور مجھے اسی کے آگے ذمہ داری سے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنے ملک کی اتنی برائیاں کرتے ہیں اور اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. جو لوگ مختلف اور ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کی بھی بہت فرسٹریشنز ہیں. ذرا ڈیپ ڈاؤن ان کے اندر جا کر دیکھیں وہ جب رہتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں. ایکچولی ہم صرف ان کی سوشل پکچر دیکھتے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، ان کو یہ مسئلہ نہیں، ان کو یہ مسئلہ نہیں. ہیں ہمارے ملک میں چیلنجز، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی خیر نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنے اس کالج میں رہتے ہوئے ہزارہا کام کر سکتے ہیں جو نہیں کرتے. یہاں پر ہم ایک کرسی سیدھی نہیں کرتے، لائن میں نہیں کھڑے ہوتے، ٹائم پہ نہیں آتے. اس سے ہمارے ملک کے رولر کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. 12 سال ہو گئے مجھے آپ کے کالج میں آتے ہوئے، اور 12 سال میں یہ جو میں آڈیٹوریم میں آ کے لیکچر لیتی ہوں، 8 بجے کا ٹائم ہے، اسٹوڈنٹس 8:15 سے پہلے نہیں آتے اور وہ بھی ٹہلتے ہوئے آتے ہیں. تو پلیز اسٹے ان سرکل آف کنسرن. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں نا. مجھے اپنے ملک سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن اینڈ آئی بلیو کہ میں بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن دے رہی ہوں اپنے ملک میں، اور مجھے اللہ کو یہی جواب دینا ہے. اور میرے ارد گرد بھی بڑے پازیٹیو لوگ ہیں، اور میں ہزارہا ایسے لوگوں سے ڈیلی ملتی ہوں جو اتنا کام کر رہے ہیں اس ملک میں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اور ان کو ریزلٹس بھی مل رہے ہیں، دنیا میں بھی مل رہے ہیں، آخرت میں بھی مل رہے ہیں. ہاں، نیشنل لیول پہ بھی بہت سی رسپانسبلٹیز ہماری بھی ہیں اور جو لوگ حکمرانی میں ان کی بھی ہیں. اگر ہم خود پازیٹیو ہوں گے اور اپنا رول صحیح پلے کر رہے ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ بھی پازیٹیو انٹریکشن سے جا کر بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو پہلے اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کریں، سیلف اویئرنیس، سیلف ریگولیشن، پھر ریکگنائز کریں کہاں کہاں چیلنجز ہیں اور میں اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہوں. تو جو آپ رول پلے کر سکتے ہیں وہ پلے کریں. اور اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صبر چاہیے ہوتا ہے، امپلس کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. اپنی اس پیراڈائم کو پازیٹیو کر لیں. سکسیس کا جی ایموشنل انٹیلیجنس سے بہت اسٹرانگ کوریلیشن ہے. اگر ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز امی. امی مینس کہ انہوں نے کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں حاصل کی ہوئی تھی، لیکن کتنے سکسیسفل تھے اور کس بنیاد پہ تھے؟ اخلاق کی وجہ سے. عمدہ ترین اخلاق تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اینڈ اخلاق آتا ہی ایموشنل انٹیلیجنس سے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہر جگہ امپلس کنٹرول تھا، ہر جگہ سیٹ بیکس، فیلئر سے ڈیل کرنا تھا، ہر جگہ ٹیم ورک تھی، معاف کرنا، درگزر کرنا. یہ جتنی لمبی چیک لسٹ ہے یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں میں ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں گے کہ جو لوگ بہت زیادہ انہوں نے میڈلز لیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ وہ ہائی اچیورز ہیں، اکثر ان کی آئی کیو اتنی زیادہ ہوتی ہے، ای کیو پہ وہ ورک نہیں کرتے. اور اس کے بعد پوری دنیا میں آپ اگر پڑھنا شروع کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں تو یو ول لوز دا گیم. آپ کا بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے زندگی میں جب آپ کو اپنے جذبات کو صحیح طرح مینیج نہیں کرنا ہوتا. اور پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم اس پہ پڑھتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں، کام نہیں کرتے. مجھے اگر کوئی کہے تو میں تو کہوں گی پورا سال صرف ہم ایموشنل انٹیلیجنس پڑھ لیں، ہر دن پڑھیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو اکوپ کر پائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.